آج میرے ساتھ ایک اسکیم اور فراڈ کا معاملہ سامنے آیا کہ میں نے الخیر اسلامک بینک سمجھ کر کے 3 لاکھ کا لون اپلائی کیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں احسان رضا مصباحی آپ سبھی کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں آن لائن فراڈ، اسکیم اور دھوکہ دہی کے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں۔ الخیر اسلامک بینک کے ذریعے 0% سود کی شرح پر لوگوں کو قرض دینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور یہ بینک لوگوں کو قرض دینے کے نام پر بڑے پیمانے پر ٹھگ رہا ہے۔ یہ اسکیم، یہ فراڈ، یہ دھوکہ دہی بازار میں ابھی سرگرم عمل ہے۔ اس بار کٹھیار کے محمد صابر عالم اس کے شکار ہوئے ہیں۔ محمد صابر عالم نے جیسے ہی 3 لاکھ روپے لون کے لیے الخیر بینک میں اپلائی کیا تو ادھر سے میسج آتا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہیں اور آپ جلد ہی اپنے ڈاکومنٹس کو، پاسپورٹ سائز فوٹو اور ساتھ ہی ساتھ بینک اکاؤنٹ کو شیئر کریں۔ جیسے ہی یہ اپنے تمام دستاویزات کو بھیجتے ہیں تو ادھر سے میسج آتا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپروول مل چکا ہے۔ ایک خوبصورت سا ڈیزائن ہو کر کے ایک سند بھی ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سامنے والوں کو یقین ہو جائے کہ ہاں مجھے اب قرض ملنے ہی والا ہے، مجھے اب لون ملنے ہی والا ہے۔ اس کے بعد کھیل شروع ہوتا ہے۔ ادھر سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو آفس چارج کے طور پر 1750 روپے دینے پڑیں گے۔ پھر محمد صابر عالم وہ 1750 روپے ادا کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان کے پاس میسج آتا ہے کہ آپ کو ٹیکس کے طور پر 8000 روپے دینے پڑیں گے، یا 8000 روپے بھی ادا کر دیتے ہیں۔ پھر بعد میں میسج آتا ہے، یہ فون کرتے ہیں کہ میں تو آپ کا آفس چارج بھی دے چکا ہوں اور ٹیکس کے یہ پیسے وہ بھی دے چکا ہوں، لیکن ابھی تک میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آیا۔ تو ادھر سے کہا جاتا ہے کہ بس سارا کام ہو چکا ہے، بس آپ کو جی ایس ٹی کے طور پر 18,000 روپے پے کرنے ہوں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے جمع ہو جائے گا۔ اور لوگ، بھولے بھالے لوگ سمجھتے ہیں صرف 18,000 روپے کی بات ہے، میرے پاس تو 3 لاکھ روپے آنے ہی والے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ 18,000 روپے بھی پے کر دیتے ہیں۔ محمد صابر عالم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے 1750 جو آفس چارج کے طور پر ان سے مانگا گیا تھا وہ ادا کیا۔ اس کے بعد ٹیکس کے نام پر 8,000 روپے تھا وہ بھی ادا کیا گیا۔ جب ان سے 18,000 روپے کا ڈیمانڈ کیا گیا تو ان کو شک ہوا، حالانکہ کچھ روپے یہ ادا کر چکے تھے 18,000 میں سے، تو ان کو شک ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے تفتیش کی تو معلوم ہوا الخیر اسلامک بینک کے نام پر فراڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں سے پیسہ وصولا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہوتا یوں ہے، الخیر اسلامک بینک لوگوں کے پاس دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو 0% سود کی شرح پر لوگوں کو قرض دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج لوگوں کے پاس پیسوں کی قلت ہے، وہ لوگوں کے پاس قرض لینا چاہتے ہیں۔ بینک اور حکومت کی طرف سے بھی قرض دیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی سود کے طور پر کچھ روپے ادا کرنے پڑتے ہیں، انٹرسٹ کے طور پر ادا کرنے پڑتے ہیں۔ جب لوگوں کو لگتا ہے الخیر اسلامک بینک ایک جائز کمپنی ہے، نام تو الخیر ہے، عربک نام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آفیسر ہوتے ہیں، ادھیکاری ہوتے ہیں، جب اپنے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام کے بعد خیریت پوچھی جاتی ہے۔ پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ الخیر اسلامک بینک ہے، اور بعض دفعہ الخیر اسلامک بینک کے جو افسران ہیں وہ لوگوں کو سود کی حرمت پر قرآن کی آیتیں بھی سناتے ہیں اور حدیث بھی سناتے ہیں۔ تب لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بہتر کمپنی ہے، جائز کمپنی ہے۔ پھر جو ہی لوگ اپنے ڈاکومنٹس، دستاویزات کو بھیجتا ہے تو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اور اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ادھر سے ایک سرٹیفکیٹ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں محمد صابر عالم ندوی جو کٹھیار کے رہنے والے ہیں، ان کو بھی اس طرح کا ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ اس میں باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے نام پر 3 لاکھ روپے کا لون پاس ہو چکا ہے۔ پھر ان سے پیسے مانگا گیا، جیسے جیسے ان کی طرف سے پیسے کا مطالبہ ہوا صابر عالم پیسے ان کو پے کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر لوگوں کو ہوش نہ آئے اور اس بات کی بھنک نہ لگے کہ مجھ سے فراڈ ہو رہا ہے، تو جتنے بھی اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تمام پیسے وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں ہوتا یوں ہے، جب پورا معاملہ ہو جاتا ہے، پورے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ فراڈ ہو چکا ہے، میرے ساتھ اسکیم ہو چکا ہے۔ اس طرح کا یہ معاملہ کٹھیار کے محمد صابر عالم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ آپ اسکرین پر صابر عالم کو دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ہماری نیوز ٹوڈے اردو کے ایک ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آ کر اس کی اطلاع دی۔ ہم نے ان کو نمبر دیا، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اس کے بعد انہوں نے ہمیں ساری تفصیلات بتائی کہ ان کے ساتھ کیسے کیسے کیا ہوا ہے۔ ایک اسلامک بینک کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ الخیر اسلامک بینک اس وقت مارکیٹ میں کافی سرگرم ہے، اس کی ویڈیوز آپ نے بھی فیس بک میں شاید دیکھی ہوگی۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ ہوشیار ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، خدا را آپ کسی بھی طور پر فراڈ اسکیم کے شکار نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس آن لائن کسی بھی طریقے سے ٹاور دینے کے نام پر، لون دینے کے نام پر آپ کو کال کیا جاتا، آپ کے پاس میسج آتا ہے، تو آپ اس کو توجہ نہ دیں۔
ورنہ اگر آپ توجہ دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو سکتا ہے, آپ دھوکہ دہی کے شکار ہو سکتے ہیں. محمد صابر عالم نے ہمیں جو ویڈیو پیغام بھیجا, اس ویڈیو پیغام کو سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستو, آج میرے ساتھ ایک اسکیم اور فراڈ کا معاملہ سامنے آیا کہ میں نے الخیر اسلامک بینک سمجھ کر کے 3 لاکھ کا لون اپلائی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ اسلامک الخیر بیت المال اسلامک بینک ہے جو بغیر بیاج کے اور بغیر سود کے لون دیتا ہے, جس کے لیے 1750 روپے آفس چارج لگتے ہیں. اب اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ پہنچ جائے گا. لہٰذا میں نے ان کے اخلاق و کردار, ان کی تہذیب کے جھانسے میں آ کر کے اسلامک بینک سمجھ کر کے میں نے لون کے لیے اپلائی کی. 1750 روپے میں نے جو آفس چارج تھا وہ بھی پے کر دیا. جب اس کے بعد میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کر رہا ہوں تو میرے اکاؤنٹ میں روپے نہیں آئے. تو پھر میں نے ان کے ادھیکاری سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ سرکار دوارا TDS کے کارن آپ کا اکاؤنٹ ہولڈ کر دیا گیا ہے, لہٰذا ٹیکس کے لیے آپ کو 8320 روپے پے کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ اپنا بیلنس نکال پائیں گے. میں نے وہ بھی پے کر دیا. اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نے الخیر اسلامک بینک فائننس ادھیکاری سے بات کی تو اس نے کہا کہ جو آپ بیلنس جو آپ کے اکاؤنٹ میں جو شو نہیں کر رہا ہے اس کا ایک کارن ہے, وہ یہ ہے کہ GST کے کارن آپ کا اکاؤنٹ ہولڈ کر دیا گیا ہے. جب آپ GST کے لیے 18,632 روپے پے کریں گے تب آپ اپنا اکاؤنٹ سے روپے نکال پائیں گے. اس طور پر ہم نے کچھ روپے ادا کر دیے, جمع کیے. پھر ہمیں ان کی باتوں میں ذرا ڈاؤٹ ہوا تو میں پھر سے مزید یوٹیوب میں کچھ ویڈیو دیکھنا شروع کیا, جس میں MIM کے سابق سنسد امتیاز جلیل کا بھی ویڈیو ملا اور دیگر کئی ویڈیو ہم نے دیکھا. تب ہم سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھ اسکیم اور فراڈ ہوا ہے. لہٰذا میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اس لیے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آج ہمارے ساتھ ٹھگی کا معاملہ ہوا, پھر کسی کے ساتھ دوبارہ ٹھگی اور اسکیم اور فراڈ کا معاملہ نہ ہو. لہٰذا میں نیوز ٹوڈے اردو سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو جاری کر کے عوام کو سرکشا دلائیے. ناچیز محمد صابر عالم, کٹیہار, بہار. تو ناظرین, آپ نے دیکھا محمد صابر عالم کس طرح فراڈ کے شکار ہوئے. اس طرح کے شکار آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم احتیاط نہ برتیں, آگاہ نہ ہو جائیں. اس لیے کسی بھی طریقے سے فراڈ, اسکیم اور دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آگاہ ہونا پڑے گا, کیونکہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے. تو ڈیجیٹل چور ہو گئے ہیں. ٹیکنالوجی کے دور میں بھی جو چور ہیں, فراڈی ہیں, جو چوری کرتے ہیں, ان کے دماغ بھی کافی ہائی لیول تک پہنچ چکا ہے. اس لیے وہ چوری کو انجام دینے کے لیے, ڈکیتی کو انجام دینے کے لیے کسی بھی سطح پر پہنچ سکتے ہیں. اس لیے آگاہ رہیں, کسی بھی طور پر فراڈ, اسکیم اور دھوکہ دہی کے شکار نہ بنیں. آپ تمام ہی لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ لوگوں میں بیداری پھیلے اور کوئی بھی اس طرح کے فراڈ, اسکیم اور دھوکہ دہی کے شکار نہ ہو. ناظرین, اگر آپ کو ہماری کوششیں اچھی لگتی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کریں. اس کے لیے آپ اس کو لائک کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے پیج کو فالو کر لیں. ہماری سرگرمیاں یوٹیوب پر بھی جاری ہے, آپ وہاں بھی ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ نیوز ٹوڈے اردو اسلام پور لکھیں, وہاں آپ کو ہمارا چینل شو ہو جائے گا. نیوز ٹوڈے اردو IND کے نام پر وہاں جائیں اور وہاں ہم کو آپ سبسکرائب کر لیں. اب دیجیے اجازت. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.